ہر ملاقات کے اندر کوشش کی ہے، کچھ ملاقاتیں پبلک ہوئی ہیں، کچھ ملاقاتیں پبلک نہیں ہوئی ہوں گی، مگر یہ کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی زندگی کا سارا علم استعمال کر لیا، آپ کی محبتوں سے جو کچھ سیکھا تھا کہ سیاست کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے وہ سب سمجھ کر میں نے کوشش کی، مگر اس کے اندر مجھے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرا حصہ آپ کا کیا تھا میرے بھائی؟ آپ نے اپنے منصب کے حساب سے ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے، جبکہ آپ کو اچھا، میری پارٹی اور میں اصولوں کے پابند ہیں۔ میں نے جتنی بھی سیاست پاکستان میں کی ہے 1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں، اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا، تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے، میں کرپشن کے خلاف رہا۔ کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں، تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے، یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر یہ کس نے کہا ذرا بتاتے جاؤ؟ یہ نہیں، یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ نہیں میں بتاتے جاؤ صحیح بات، مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے بھی آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس پر آپ کیا بھی کون کہہ رہا ہے یہ بتاتے جاؤ نا، تو میں اسی کو رسپونڈ کروں۔ مخالفین، اچھا بہت سارے مخالف، اچھا ایڈ کرو بتا دو۔ موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا، بہت اچھے، بعض اوقات اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ بہت اچھے، مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا، آپ مختلف مقامات پر مختلف جو ایون موقع آئے تھے، جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا۔ آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں، ہے نا؟ آخری لمحوں میں آپ نے حلف، اچھا آخری لمحوں میں جب نہیں لیا تھا، جب نہیں لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا، ہے نا؟ اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا، اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ کے، آپ جس پر الزام لگاتے رہے اور اس پر آصف زرداری دونوں میں سے پرابلم آیا خان صاحب کے حوالے سے، وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا، کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، کہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے، خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ اعلان کر دیے جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ۔ کہیں گے کہ یہ جو ایک سائفر کی بات نکلی تھی، کیا وہ واقعی صحیح تھا، آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا، آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا، نہیں انہوں نے اٹھایا نا، آپ نہیں، میں نے حلف نہیں اٹھایا، چیف جسٹس صاحب وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا۔ میں نے آج اور پرسوں پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے
اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز میں مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں۔ اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرز کرے گا؟ کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا۔ سائفر فار ایگزامپل، تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ سائفر دیکھا آپ نے یعنی؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا۔ ہاں اچھا ضرور میں نے فرمائیے گا کہ رہا ہونا چاہیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا۔ کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے، یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں۔ تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے یار۔ اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا، یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے۔ تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو ابھی بھی ملک کو جوڑ لیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا۔ عارف الوی صاحب، ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی تھی۔ اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں۔ ہاں، اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا۔ وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال لے لیں۔ PTI سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں اب آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی، ملانے کی نہیں ہوا، تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں۔ دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا۔ تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب الوی صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا،
उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी बांट दी गई। हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपके लिए बड़ी बात होगी कि क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान की रिहाई, उसके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? मैं तो आज भी पहली आवाज मैंने रिहाई की उठाई। नहीं, अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या कहेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था। जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूं, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके। डॉक्टर साहब लेकिन आप समझते हैं कि उनके जितने भी इल्जाम हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो या जिसके भी खिलाफ हो, उनको आप ऑन करते हैं? खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा, आप इल्जामात बताइए, मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, आप ये कहिए डॉक्टर साहब, अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा बागडोर दी जाए, पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को चलाएंगे? नहीं, वो पुराने वाला जुमला कराएंगे, कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये कर दो, सब कुछ बंद रहेगा। क्या बात, उसको भी मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसी थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारे खाई है सड़क पर, लाठियां खाई है यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोली खाई भी है, गोलियां खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हो। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है मौजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, तो बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। डॉक्टर साहब, मईशत के लिए जरूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए जरूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूं, तुम भी बांध लो। वो लीडर है जो अवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना, लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे।
सर ये बताएंगे एक अजीम लीडर जो है सर एक मिनट सर एक अजीम आखिरी सवाल डॉक्टर साहब इमरान खान नहीं, आखिरी के सवाल। मुताबिक बहुत अजीम लीडर है, लेकिन उस अजीम लीडर वो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत ना हो तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। क्या डॉक्टर साहब इसी में मिला लीजिए ऐसा नहीं ऐसा नहीं